لی آ گئی ہے ہن چاچیاں ڈائریکٹ نہیں بول دیاں چاچے دے وچ چاچی بولتی ہے اپنے خامد کو اس طرح بنا دیتی ہیں باتیں کان میں اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا وہ بیچارہ باہروں اگے تھکیا مریا آیا ہوندا ہے وہ آندیا ماں نو گالاں کڈن لگ پیندا ہے بہن نو گالاں کڈن لگ پیندا ہے بھرا نو گالاں کڈن لگ پیندا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عورت کو اللہ نے خامد کے لیے سکون بنایا ہے اور جس کے گھر میں آ کر خامد کو سکون نہیں ملتا نا وہ گھر نہیں بس سکتا۔ یہ کیسے کہ خامد جب گھر میں آئے تو میں آج اپنی بیٹیوں کو بول دیتا ہوں کہ آپ جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں نا آپ نے اپنی علی زندگی کے لیے میری باتیں سنبھال کر رکھنی ہے، یہ سرمایہ ہے آپ کے لیے کہ آپ نے اپنی اگلی زندگی کے لیے یہ سرمایہ سنبھال کر رکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں کہ کس باتوں سے گھر اجڑتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری بھابیاں جو کیوں لڑتی ہیں ہمارے بھائیوں سے، آپ کہتی ہیں یہ ہر وقت میرے بھائی نے لڑتی رہتی ہے، تو کبھی آپ نے اس کے دکھ کو سمجھا ہے کہ آپ کا بھائی اس کے پاس آ کر بھی موبائل چلاتا رہتا ہے، وہ سارا دن دیواریں دیکھتی ہیں، وہ ماں باپ چھوڑا بہن چھوڑے بھائی چھوڑے اس نے کس کے لیے؟ آپ کے بھائی کے لیے۔ اور ہمارے گھروں کا کیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر بھی موبائل چلاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے موبائل چلا کے پھر باہر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر موبائل چلاتے ہیں، تو پھر وہ چنگی ہوئے تو وہ موبائل ہی ساڑ دوے چارجر تے لگا۔ اور پھر آگے سے کیا ہوتا ہمارے گھروں کو اجڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے وکیلوں کو خطاب کیا ججوں کو کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی ڈیورس آ رہی ہیں عدالتوں میں، اس کی کیا وجہ ہے کہ اس میں کتنی ریزنیں لکھی ہوتی ہیں، وہ مجھے پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو اس میں کیا ریزنیں لکھی ہوتی ہیں؟ ایک عورت نے ایک ریزن لکھی اپنی وکالت نام کہ جو وکیل کے پاس فائل تھی، اس نے بولا کہ میرا خامد جب بھی گھر میں ہوتا ہے موبائل پہ ہی لگا رہتا ہے۔ تو جب آدمی ایک دوسرے کو اہمیت نہیں دے گا توجہ نہیں دے گا، یہ ٹیچر آپ کو توجہ نہ دے تو آپ پڑھیں گے؟ آپ اپنے ٹیچر کو توجہ نہ دے تو میں آپ کو بولا نہیں ہے کہ یہ پھول نہ دیکھیں تو میری طرف دیکھیں اور باتیں سنیں، تو کیا کہا ہے؟ میں توجہ مانگی آپ کی کہ آپ کی اگر مائنڈ توجہ اس طرف ہوگا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ انسان توجہ کرتا ہے نا کسی کی طرف بھی تو اس کو سمجھ آتی ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ باہر سے آتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتا اور پھر وہ ذلیل ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں۔ اور لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ خامد باہر سے آتا ہے تو آندے ہیں جناب جی سر بننے ہوں گے، تو خامد کو کیا سکون ملا؟ آندے ہیں جی شیمپو بھی مکا ہے، گھیو بھی مکا ہے، آٹا بھی مکا ہے، روٹی بھی مکی، آندہ لے میں بھی مکا ہے۔ یہ باتیں آتے نہیں کرنی، یہ جاتے ٹائم کرنی ہے۔ یہ آٹا بھی ختم ہے، فلاں بھی ختم ہے، فلاں بھی ختم ہے، لے آنا۔ اور سکون کی علامت یہ قرآن آپ نے پڑھا ہے نا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں نے زمین پہ اگر عرش کے نیچے انسان کے لیے سکون کی چیز بنائی تو اس کا نام عورت ہے۔ یہ عورتیں کہتی ہیں اسلام ہمیں عزت نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ اگر آپ نے کوئی انگلش مین لڑکی سے دوستی ہے نا جو یونیورسٹی میں چلی جاتی ہیں بڑیوں میں، اور وہ جیسے لمز ہے اور جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، تو اس میں کہتی ہیں یہ اسلام نے عورتوں پہ بڑی پابندی لگائی، تو ان کو آپ نے یہ میرا پیغام دینا ہے کہ ناصر مدنی صاحب آئے تھے اسلامی اسکالر ہمارے کالج میں، وہ کہہ گئے کہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں عرش کے نیچے فرش کے اوپر اللہ نے اگر انسان کے سکون کے لیے کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو وہ عورت ہے، انسان کے نفع کے لیے فائدے کے لیے تو وہ عورت ہے۔ تو اس کا مطلب اسلام نے مرد کا نام نہیں لیا، عورت کو کہا کہ مرد کے سکون کے لیے اور نفع کے لیے بھیجا ہے، انسان کے فائدے کے لیے اگر بھیجا ہے تو عورت کو بھیجا ہے۔ تو اس سے بڑی اور کہ آپ کی اونرشپ ہو کہ اسلام نے کہا ہے۔ اور پھر آگے اسلام نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ عورت کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، اور عورت کو اللہ نے کتنے رشتوں میں افضل رکھا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو اس کو رحمت کہہ دی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت کر دی ہے، اگر بیوی ہے تو اس کو خامد کے لیے جنت کہہ دیا ہے کہ نیک بیوی گھر میں جنت ہے، اگر ماں تھی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ عورت کو کتنے روپوں میں اسلام نے اونرشپ دی ہے، کتنی عزت دی آپ کو اتنی پرسنالٹی والی بنا دیا ہے کہ آپ کو مرد کہیں بھی دیکھے گا تو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔
کہیں آپ کو بیٹی کہے گا، کہیں آپ کو دنیا میں وائف کہے گا، کہیں آپ کو اپنی بہن کہے گا۔ اور اللہ کی قسم ہے میں آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں، یہ آپ کا رشتہ ہی اتنا اللہ نے عورت کا عظیم بنایا لڑکیوں کا۔ یہ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت میرے پاؤں کی جوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے عورت کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ نبیوں کے سردار پہ بھی جب مشکل آئی تو سیدہ ختیجہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس میں لفظ پہ کیوں یہ کلیپنگ پسند کی ہے کہ یہ بچیوں کو سمجھ لگ گئی تھی کہ عورت وہ ہے جو اپنے خامد کے لیے ڈھال بن جائے، حوصلہ دینے والی بن جائے، اور حضور سے بڑھ کے ہستی دنیا میں نہیں۔ تو سیدہ ختیجہ الکبریٰ کو حضور نے کیوں کہا اینما مثل ختیجہ؟ حضور دنیا سے جب جانے لگے تب بھی کہا، اور جب تک رہے حضرت ختیجہ فوت ہو گئی تو حضور نے کہا کہ مجھے ختیجہ کی مثل کوئی عورت نہیں نظر آئی۔ کیوں؟ وہ حضرت ختیجہ کا پیار ہی حضور سے اتنا تھا، وفاداری اتنی تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خامند ایک دن تنہا لیٹ لے آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میں تیرے گھر آ کے کھٹیا کی، یہ بھابیاں کرتی ہیں نا گھروں میں، ہاں جی، تو پھر ہمارے گھر تو اجڑنے۔ یہ سارا دن ٹیچر آپ کو پڑھاتی ہیں تو جاتے دفعہ ایک بات آپ کو غصے میں کچھ کہہ دینا تو آپ سارا دن کی اگر ان کی محنت ضائع کر دیں تو کہیں کہ آپ نے کیا کیا، میں پڑھایا کیا ہے، تو ٹیچر کی آنکھ میں آنسو آ جائے گا کہ میں سارا دن کھپتی رہی اور مجھے آخر میں یہ صلہ ملا ہے۔ تو یہ لڑکیوں جب خامد کہتا ہے نا کہ دونوں چیزوں کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں، اور لڑکا باہر سے آتا ہے تو لڑکی آگے سے کہتی ہے یہ چیز ختم، یہ ختم، یہ ختم، تو وہ پھر باہر بیٹھنا ہی پسند کرتا ہے۔ مرد جب گھر میں آئے تو عورت اس کے لیے سکون بن جائے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ جو لڑکوں کے موبائل میں پاسورڈ لگے ہیں نا، یہ لڑکیوں کی وجہ سے لگے ہیں۔ اگر لڑکی جو ہے اپنے خامد کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنا لے کہ اس کو آتے گھر میں سکون ملے، نہ وہ باہر جائے گا اور نہ باہر کے کھانے کھائے گا، بلکہ پیزا باہر سے لے کر آپ کے لیے گھر لے کر آئے گا۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ ہم گھر میں آتے ہی میری نند نے یہ کہا، ساس نے یہ کہا، وہ آپ کی یہ باتیں سننے کے لیے گھر نہیں آیا، وہ کام سے تھکا آیا ہے، وہ گھر میں آپ سے سکون لینے آیا ہے۔ یہ باتیں تو گھروں میں چلتی رہتی ہیں۔ تو جب صبح جانے لگے تو پھر کہیں مجھے یہ تھوڑی سی پریشانی ہے، تو پھر اس کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، پھر اس کو غصہ نہیں ہوتا۔ غصہ شام نو ہوندا ہے جب تھکیا ٹوٹیا آندا ہے۔ تو آپ بن جائیں نا اس طرح، آپ آتے کہتے ہیں آج میرا سر دکھتا ہے، وہ MBBS ڈاکٹر ہے، آپ اس سے پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ پیسے دے سکتا ہے، فیس دے سکتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ میرا سر دکھتا ہے، اور اس نیت سے جائیں کہ میرے ہسبینڈ کے آنے سے پہلے میرا سر ٹھیک ہو جائے تاکہ اس کا دماغ خراب نہ ہو۔ مگر ہمارا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی بھابھیوں کو یہ میری اسپیچ سنانی ہے، وعدہ کریں، ہاتھ کھڑا کریں۔ جن کی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، چلو جب آئیں گی تو تب تک یہ باتیں یاد رکھیں گی نا انشاءاللہ۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، میں نام بھابھیوں کا لے رہا ہوں، صرف بہانے سے سمجھا رہا ہوں۔ ہاں جی، ڈائریکٹلی نہیں میں کہہ سکتا آپ کو، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ لوگ جو ہے ایک بات کو دوسری طرف لے جاتے، یہ ڈرنا پڑتا، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ کالج میں مجھے بلایا ہی اس لیے کہ بچیوں کی تربیت کریں آپ، اور میری گل دا تسی غصہ بھی نہیں کر دیاں، کیوں تے کر بھی لو تو میرے کڑے تے رکشے چل دے نے جڑے تسی یہ بہ کے جانا نہیں، میں تقریر کر کے اللہ ویلی ہوں۔ جتنے بیٹھے ہیں غصہ نہیں نہ کریں گی آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں نا، آئلی زندگی بیان کر رہا ہوں۔ خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ مگر خامد بھی کون سا بیوی سے سلوک نبی سکون لیتا ہے؟ کیا وہ خامد کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا کردار، یہ ٹیچر حضرات سن رہے ہیں، یہ بھی لازمی یہ بات سن لیں، اس کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب گھر میں آئے تو اس کی اتنی توجہ اپنی بیوی پہ ہو کہ نبی کریم ایک دن گھر میں بیٹھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھانے کی ٹیبل لگائی تو اس میں سے تھوڑا سا شوربہ جو ہے نا لیا، تو آپ نے دیکھا
کہ وہ کھا رہی ہیں پی رہی ہیں، تو آپ نے پھر بولا کہ آپ مجھے بتانا کہ آپ نے کہاں سے یہ منہ لگایا تھا؟ تو سیدہ عائشہ نے کہا جی میں نے یہاں سے لگایا، تو آپ نے وہاں سے منہ لگا کر کھانا کھایا، شوربہ پیا۔ یہ امت کو سمجھایا ہے کہ بیوی کو آپ نے جدا نہیں سمجھنا۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نہیں جی اسی بیوی دا جھوٹا نہیں پی سکتے، کیوں؟ اس کو کرونا ہے۔ کرونا والے کو کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس نہ بیٹھو، اس سے ہاتھ نہ ملاؤ، کہتے ہیں نا۔ تو ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم نے اپنی بیوی کو پاؤں کا جوتی بھی کہا تو پھر سکون تو نہیں نہ ملے گا۔ تو خاوند کا بھی کردار مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ کہتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضور گھر سے کھانا کھاتے تھے نا دسترخوان پہ، کبھی نمک کا بھی سوال نہیں کیا تھا۔ اس میں کیا ریزن ہے؟ ٹیچر حضرات بیٹھے ہیں، اس میں کیا ریزن ہے کہ آپ نے نمک کا بھی رانا صاحب سوال نہیں کیا؟ اس کی وجہ تھی کہ سارا دن کچن میں کھپیے مریے، اکھاں چانسو آئے نے، پیاز کٹیا ہے۔ ہن تو خیر پیاز دا ریٹ پوچھیا ہی بندہ رون لگ پیندا ہے نا، تے پہلے تو پیاز کٹیا پوچھدا سی، تے ہن تے پیاز دا ریٹ ہی پوچھیے بندے باہر روندے نے، بیبیاں کچن چ روندیاں۔ تو پیاز چھلدیاں بیبیاں دیاں اکھاں چانسو بھی آندے نے، کچن چ کھلوتیاں پسینہ بھی آندا ہے، کھانا پکا کے اگے رکھ دیاں۔ حضور نے کدی نمک دا بھی سوال نہیں سی کیتا کہ کتے میری بیوی دا دل نہ ٹوٹ جائے کہ میں نمک پورا نہیں پایا، میرے ہسبینڈ نو پسند نہیں آیا، خاوند نو پسند نہیں آیا۔ اتنا مصطفیٰ دور اندیز سی کہ اپنی بیوی دی محنت نو ڈسارڈ نہیں سی کردے، ڈیگریڈ نہیں سی کردے، بلکہ آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پروٹوکول دیندے سی اور انہوں ایکسیپٹ کردے سی اور تعریف کردے سی، اپریشیٹ کردے سی کہ کھانا بہت اچھا پکا ہے۔ کدی کدی چیز مک جانی سالن یا روٹی تے آپ نے کدی دوجی دفعہ سوال ہی نہیں سی کیتا کہ کھانا مجھے دے دو روٹی۔ تے ساڈے گھر تے روٹی تے بندے بہ جان، تینوں کہی روٹی دے آدھا تو ہجے روٹی نہیں پکائی ہے، بولن دی تمیز نہیں۔ تے جے 2 منٹ روٹی لیٹ ہو جائے میں کھانی نہیں، پانڈے اوتھے بیچاری سارا دن کچن چ مری ہے، یہ پانڈے توڑن لگ پیندے تے توڑنے نہیں لیاندے تے انہیں اپنی ماں کول، آپ لے آندے ہوں تے بندے کدی نہ توڑن۔ اپنے ہاتھ سے چیز کمائی کی قدر ہوتی ہے۔ اگلا لفظ ہن بیگم دے بیڈ تے بیٹھے نے تے گالاں دے پیو نو کڈی آندے، ہن دس بھی آپ کے باپ کو کوئی گالی نکالے تو آپ کو غصہ آتا ہے، تو اگر تم اپنی بیوی کی باپ کو یا ماں کو گالی دو گے تو انہیں اگوں صورت یاسین پڑھنی، وہ دی بھی ماں ہے، وہ دا بھی باپ ہے۔ یہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، گھر برباد ہوتے دونوں طرف سے۔ اب اگلی کیا ریزن ہے؟ میں ایک بندے نے پوچھا بھی تو اپنی بڑھی نو گالاں کڑنا ہے، کہتا کڑ لینا کڑا ہے، کوئی میری ہے تیری تو نہیں گئی۔ میں اچھا، میں چل ٹھیک ہے تیری ہے، تے میں کہا ٹیبل تے بیٹھا ہے، کدا ٹیبل ہے؟ میری بیوی دا۔ میں کہا بیڈ شیٹ میری بیوی دی۔ میں کہا واٹر سیٹ، ٹی سیٹ، فرنی سیٹ، سوپ سیٹ، کہندا جی میری بیوی دے۔ میں کہا گرینڈر مشین، جوسر مشین، واشنگ مشین، کہندا جی میری بیوی دی۔ میں کہا ماشاءاللہ جڑے ٹیبل تے مینوں بٹھایا ترپائی سیٹ، کہندا جی میری بیوی دا ہے۔ میں کہا جڑا واٹر سیٹ ہے پانی پیائی اے بھی بیوی دا ہے۔ میں کہا کول اینڈ ہیٹ اے سی اے بھی میری بیوی دا ہے۔ میں کہا موٹر سائیکل باہر کھڑی، کہندا اے بھی ماشاءاللہ تہاڈی بھرجائی نوں ملی ہے، میں ہی چلاؤنا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، کہندا جی یہ بھی میری بیوی دی۔ میں کہا سیف الماری، شو کیس، اے بڑے بھانڈے لگے، اے میری بیوی دے۔ میں کہا اچھا، میں کہا ایڈا سونا کمبل کوریا دا ہے، ہاں یہ بھی میری بیوی کا ہے۔ میں تو کٹے دا چودھری، سارا کچھ تیری بڑھی دا ہے۔ یہاں تو آپ کی کلیپنگ بنتی ہے نا کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے گھر سے سب کچھ لائیں اور ہم ان کے بیڈ پہ بیٹھ کے ان کے ماں باپ کو گالی دیں، ان کو گالی دیں۔ تو میں انہوں کیا بھی جے تیری بڑھی ایک دفعہ کہتا نا میرے بیڈ تھلے اتر، تیرے پلے کی رہے گا۔ اس کا مطلب ہے اچھا پھر ایک اور بڑی بدتمیزی ہے، ہم اپنی بیوی کی الماری میں پیسے رکھ کے تالا مار کے نا تے چابی اپنے جیب چ پا لینے، تے پھر اوہو جیاں بڑھیاں زہر ہی دینا ہے بھی سیف الماری میری، تے تو مینوں ننان دے سامنے بھی چور بناتا ہے، ساس دے سامنے بھی چور بناتا ہے۔ یہ مرد بہت زیادتی کرتے ہیں
کہ اپنی بیوی کے پاس پیسے رکھ کے چابی اپنے پاس، جس عورت نے اپنی زندگی تیرے نام لگا دی تم اس کو بھی اپنا نہیں سمجھتے، اس نے اپنا سب کچھ تیرے نام کر دیا، باپ چھوڑا تیرے لیے، ماں چھوڑی تیرے لیے، سہیلیاں چھوڑی تیرے لیے، ساری یادیں 20 سال کی اپنے گھر کی چھوڑی خامد کے لیے، اور خامد نے اس پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کیا۔ قرآن نے کہا عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، میاں بیوی کا لباس ہے، بیوی میاں کا لباس ہے، مگر یہ مرد کتنا بے وفا نکلا ہے کہ اس نے لماری میں پیسے رکھ کے تالا مار کے چابی اپنے کل، اس عورت کو سس کے سامنے بھی چور ثابت کر دیا، اپنی بہن کے سامنے بھی چور ثابت کر دیا، اپنے بچوں کے سامنے بھی ایک ماں کو چور ثابت کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں کرتا اس کی بیوی پھر کیسے اس کو اعتماد میں رکھے گی کہ میں اس گھر میں رہ کر بھی لوگوں کی نظروں میں چور ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام نے کہا ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس۔ گھر کے بگاڑ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو اپنے گھر لا کر بھی اپنا نہیں سمجھتے، بلکہ ماما کہنی ہے انہوں پہنا پڑھائی کیوں ہی کہندی ہیں مائیں کہتی ہیں مائیں کہ بہو کو پیسے نہیں دینے، حالانکہ ماں بھی کسی دن بہو تھی، ماں بھی کسی دن بہو تھی، مگر ہمارے گھر اس لیے اجڑ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو غلط موٹیویٹ کیا ہے، بریف غلط کیا ہے بچوں کو۔ آپ انشاءاللہ آئندہ نہیں ماں کی یہ بات مانیں گے، انشاءاللہ میں نے سمجھا دیا، استادوں کو بھی باتوں باتوں میں سمجھا دیا ہے۔ کیوں؟ جس نے ساری زندگی آپ کے لیے نام لگا دی۔ اچھا پھر سر جی ایک اور بڑا سیاپا ہے، میں مولوی ہے نا، جنج تے لکھاں روپیہ لاؤن گے تے ساڈے واری نکاح تے 1500,000، میں اپنا بھی رونا رو لواں نا کہ ساڈے واری 1000 1500 2000، ہاں جی استاد جی 2000، تے جیڑی لڑکی نے ساری زندگی خامد دے نام لائی ہے نا اس کے لیے حق مہر کتنا ہے جی؟ شریعتی لکھو، تیرے باہر پنگڑے پائے ہو شریعت کے مطابق نے، حق مہر پہ شریعت یاد آ جاتی ہے۔ وہ بینڈ باجوں کو لاکھ دے دیا ہے، ہاں جی نچن والوں 2 لاکھ دے دیتا ہے، مہندی والوں 3 لاکھ دیتا ہے، ڈھول والوں 4 لاکھ دیتا ہے۔ تو جس لڑکی نے زندگی لگانی ہے نام، اس کے لیے حق مہر کتنا ہے شریعتی؟ اچھا جی 5000 لکھ لو حق مہر 5000، اور پھر ساس جب اس کے پاس بیٹھتی نا بیٹی کے، میں بھی اپنا حق مہر اپنے بندے نو ہی دیتا سی، یعنی یہ بھی 5000 واپس دے دوے۔ انا منڈے شرینیاں پاؤں پاؤں اپنیاں نو، خوہ دی مٹی خوہ چ لگ جے۔